جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ رب العزت انسان کا خالق اور مالک ہے۔ ہر انسان میں خطا کا امکان ہے، خطا کا پتلا ہے۔ رحمان غفور الرحیم ہے، صبور ہے، شکور ہے۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور ہر انسان میں احتساب کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کیا جا چکا ہے، انسٹال ہو چکا ہے۔ ہر بندہ اپنا برباد کن ماضی بھی رکھتا ہے، تباہ حال بھی رکھتا ہے، مگر اس کے ساتھ مستقبل میں چینج کا، تبدیلی کا، توبہ کا، رجوع کا، انابت کا امکان بھی موجود ہے۔ سال کا اختتامی مہینے کا اختتامی عشرہ ہے۔ ایسی صورتحال میں جہاں ہم سینکڑوں موضوعات کو اپنی زندگی میں ڈسکس کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں روزانہ کی بنیاد پہ ٹچ دیتے ہیں، بڑا اہم ہے کہ اوروں کو دیکھنے کی بجائے انسان کہیں خود کو بھی دیکھے، گریبان میں جھانکے۔ ساری زمانے کی کتابیں پڑھ ڈالیں، کبھی خود کو بھی پڑھے اور اپنے ماضی کا احتساب کر کے، اپنے حال کا جائزہ لے کے، اپنے مستقبل کا تعین کرے۔ توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ اس حوالے سے ہم آج کچھ چیزوں کو اپنے من کو پڑھنے کے لیے ان کا مطالعہ کریں گے اور دیکھیں گے۔ یہ چیزیں مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اپنی غلطیوں کو خود دیکھنے، پڑھنے اور ان کا جائزہ لینے کا موقع دے گی، اور اس ملاقات سے ہم اپنی میں اور انا، اپنے تکبر کو شاید کم کر سکیں یا ختم کر سکیں۔ اصلاح اور توبہ ممکن تو ہے، لیکن اس کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ اپنی میں کو مارنا ہوتا ہے۔ شاعر نے بڑے خوبصورت انداز میں ترجمانی کی ہے کہ انسان بہترین سے بہترین لباس پہنے، حسن و جمال کا مرقع بنے، ظاہری ساری رعنائیاں پوری کر لے اور بہترین قسم کے عطر اور خوشبوؤں میں نہا کے نکلے۔ جو اس کے من میں آتا ہے وہ کر لے، لیکن اگر اپنی میں ختم نہیں کرتا تو اس کی بو ختم نہیں ہوتی۔ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا، تے دریا وچ پھر رج کے نہا تے مچھیاں وانگو تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اس میں کو لے کے اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے، ماضی کو دیکھ کے ذرا اللہ رب العزت کے ساتھ جڑیے، اور جو غلطی نظر آئے اسے غلطی مانیے، اقرار کیجئے، اس پہ اصرار نہیں۔ ہر بندے کو کہیں نہ کہیں اپنی غلطی نظر آئے گی، ہم اگنور کر دیتے ہیں کہ نہیں، زمانہ غلط ہو سکتا ہے، میں نہیں ہو سکتا۔ اپنی کوتاہیوں کو پس پشت ڈال کر ہر شخص کہہ رہا ہے زمانہ خراب ہے، تو اس زمانے سے نکل کے ذرا میں کا سفر کیجئے۔ ضد بھی نہیں،
इसरार भी नहीं बल्कि इकरार, अकड़ नहीं बल्कि इनाबत, बेबाकी नहीं शर्मिंदगी, और जहां जहां बगावत हुई है वहां तब्दीली में बंदगी, और ये तौबा करते हुए लेट मत किया जाए। अल्लाह को अच्छा लगता है कि मेरा बंदा जल्दी से जल्दी लौट आए। बच्चा अगर घर से बागी बन के भाग जाए तो माँ बाप की पहली तड़प, पहली फिक्र, पहली आरजू, पहली तमन्ना यही होती है कि जितनी जल्दी आ जाए। और ऐलान में ये लिखा जाता है कि अगर वो सुन रहा है, देख रहा है, पढ़ रहा है तो लौट आए, उसे कुछ नहीं कहा जाएगा। अल्लाह का ऐलान सुनिए, मालिकुल मुल्क फरमाते हैं, ये सूरतुन निसा है, आयत नंबर 17 है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये ऐलान, इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहाला, ये ऐलान बड़ा सख्त है, नरमी भी है मगर सख्ती भी है कि सुनिए, हम तौबा कबूल करते हैं, हम मान जाते हैं, हम रूठते हैं, कोई मनाए तो मान जाते हैं, मगर मानते किसके साथ हैं कि जो गलती से गलती कर बैठे, जानबूझ के नहीं, जिद से नहीं, इसरार से नहीं, बार बार इजहार करके लोगों के अंदर शो करके बयान करता फिरे, तो ये वाला शख्स 100 वारी मैं तौबा की थी, 200 वारी पर नहीं, और सुबह सुबह तौबा मेरी तौबा कवाली लगा के बैठ जाए और उसके बाद सारा दिन जुर्म करे, नहीं। इन्नमत तौबा, तौबा सिर्फ और सिर्फ उनकी कबूल की जाएगी, अल्लाह, अल्लाह की ये जिम्मेदारी है कि वो कबूल करे, लिल्लदीना, उन लोगों के लिए, यअमलून अस्सूअ बिजहाला, जो जहालत और ला इल्मी में गुनाह कर बैठे। हम यहां पे अपने आप को देखेंगे कि ला इल्मी में मेरे गुनाह कैसे हैं और जानबूझ के मैं किन चीजों के ऊपर मुसिर हूं। सुम्मा यतूबून मिन करीब, फिर अगली चीज ये है कि लेट नहीं, चलें 4 दिन की जवानी है गुजार लेते हैं, बुढ़ापा पड़ा है तौबा कर लेंगे, नहीं, कल का पता नहीं है। जुर्म की दुनिया में ये जुमले अभी ताजे ताजे मशहूर हैं, एक मर्तबा माजी के झरोकों से निकाल के हमने फिर कहा है कि कल किसने देखी है, आज का मजा लें। अल्लाह कहते हैं हां, कल का पता नहीं है, मिन करीब, मुमकिन है कि कल आए, आप ना हूं, मैं ना हूं, ला अल्लाह गदन याती व अंत फकीदू, कल तो आए मगर तेरा बिस्तर जो है वो गोल कर दिया गया हो और तुझे समेट के कंधों पे उठा के 3 चादरों में लपेट के कब्र में उतार दिया गया हो और तेरी वो तौबा की ख्वाहिश पूरी ना हो सके, लिहाजा मिन करीब, जल्दी से। अब अल्लाह कहते हैं फउलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, यही लोग हैं जिनकी ये खूबी है कि मुसिर होके जिद पे, अकड़ पे, अना पे, बगावत पे नहीं उतरते। लाइल्मी से गलती हो जाए तो जल्द उसे मान लेते हैं, इकरार कर लेते हैं, रुजू कर लेते हैं, इनाबत कर लेते हैं, लौट आते हैं। ऐसे लोगों की हम तौबा कबूल करते हैं। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, तेरे रब के इल्म में है कि बंदा क्या करता है। याद रहे, दुनिया में इंसान ने ऐसी मशीनें बनाई हैं जो दिल की धड़कनों को पढ़ती हैं, ईसीजी में आप उसकी लहरें देखते हैं। तो रब पर भी यकीन कर लीजिए कि जिसने दिल बनाया है वो दिल के राज भी जानता है। और जो बंदा अमल करता है किरामन कातिबीन यालमून मा तफअलून, उनके इल्म में एक एक अमल है। तेरे रब के इल्म में, रकाबतों में, हम कैमरे में अपनी हैयत दुरुस्त कर लेते हैं, गुनाह कर रहे हूं तो छोड़ देते हैं। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, तेरा रब तो तेरे ऊपर अपने कैमरे लगा के रकीब बन के, निगरान बन के मौजूद है, जिंदा है, थकता नहीं है, अल हय्युल कय्यूम है। किरामन कातिबीन भी तेरे दाएं बाएं हैं। और फिर तेरी इतनी जुर्रत और इसरार और इकरार, माजी बर्बाद हो चुका है, हाल तबाह हो चुका है, मुस्तकबिल की तुम्हें खबर नहीं कि कल क्या होने वाला है, और फिर तेरी इतनी ताकत और कुव्वत और जुर्रत, तो जरा अपने आप को संभाल। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं कि तौबा करनी है तो फिर इंतजार नहीं, कल की उम्मीद पे नहीं सोना,
جناب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس کے پاس کوئی مال و متاع ہے اور اتنا ہے کہ اس میں وصیت ضروری ہے تو وہ اپنی 2 راتیں ایسی اس امید پہ نہ گزارے کہ میں کل یا پرسوں اپنی جو ہے وہ وصیت لکھ لوں گا. وہ اپنی فوری وصیت لکھے اور اپنے سرانے رکھ کے سوئے, سائڈ ٹیبل پہ رکھ کے سوئے, گھر والوں کو بتا کے سوئے کہ میرا علم نہیں, میں صحت مند بھی ہوں, جوان بھی ہوں, امید بڑی لمبی ہے, جینے کی تمنا اور آرزو بھی ہے, میں تمہیں اکیلا بھی نہیں چھوڑنا چاہتا, میں مرنا بھی نہیں چاہتا, لیکن موت حقیقت ہے, کل کا انتظار نہیں, موت سے پہلے پہلے اور سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے پہلے توبہ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ, ان لوگوں کی توبہ نہیں ہے, لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ, جو گناہوں کی دلدل میں دھسے چلے جاتے ہیں, حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتِ, اور کیفیت یہ ہے کہ گناہ کرتے 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 موت آ گئی ہے مگر اسے توبہ کا موقع نہیں ملا. اور ہم نے بڑے سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ہم سے وعدہ کیا تھا, جذبات میں آئے اور کہنے لگے مولانا یہ عمرہ کرائیں واپسی پہ انشاءاللہ آپ ہمارے چہرے پہ سنت دیکھیں گے. ہم نے کہا بھائی تیرا اور تیرے رب کا معاملہ ہے, آپ نے اگر ارادہ کیا ہے بہتر ہے کہ ابھی سے شروع کر لیں اور ایک اچھی صورت کے ساتھ رب کو جا کے ملے. جواب آیا نہیں, میں نے اور بیوی نے وعدہ کیا ہے کہ ہم عمرے سے لوٹ کر کے انشاءاللہ یہ بھی شروع کر دیں گے, نماز بھی شروع کر دیں گے. ان کی کل نہیں آئی, ان کا عمرہ نہیں آیا, عمرے کی سیزن کو بھی گزار بیٹھے, حج بھی گزر گیا, مگر آج وہ دونوں قبروں میں ہیں, دونوں قبر میں ہیں. بے شمار لوگ ایسے ملیں گے جو اس امید پہ ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نہیں, اگر توبہ کرنی ہے تو پھر سیئات کی دلدل اور گناہوں اور جرم کی دنیا سے فوری نکلو. موت آ گئی تو پھر اس وقت اگر چیخے گا قال انی تبت الآن, یہاں پہ سانس ہے, اکھڑ رہی ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں, ماسک چڑھے ہوئے ہیں اور آرٹیفیشل سانس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے, آکسیجن لگ گئی ہے, اور پھر وہ کہے کہ میں توبہ کرتا ہوں. اللہ کہتے ہیں نہیں, وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ, اور ان لوگوں کی بھی توبہ نہیں ہے جو حالت کفر میں مر جائیں, حالت انکاری میں مر جائیں, ناشکری میں مر جائیں. تو موت سے پہلے پہلے اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما, اللہ کہتے ہیں کہ پوری زندگی مہلت ملی, فائدہ نہیں اٹھایا, تو پھر دنیا کے مزے چکھ چکھ کے آئے ہیں, اب ہم انہیں دردناک درد والے عذاب کا مزہ چکھائیں. فالعیاذ باللہ, آج جو تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں کر سکتا, باہر دھوپ میں کھڑی موٹر سائیکل پہ بیٹھ نہیں سکتا, اور اس سیٹ سے اس کا وجود جو ہے وہ وائبریٹ کرتا ہے, گھبرا جاتا ہے, جمپ لیتا ہے, وہ جہنم کی آگ جو اس سے 70 گنا زیادہ گرم, اس کے اندر یہ کیسے برداشت کرے گا. فما اصبرہم علی النار, یہ آگ کے اوپر کس قدر دلیر ہیں کہ دنیا میں تو گرمی برداشت نہیں کرتے, مگر جہنم کی آگ کے لیے یہ بالکل فکر مند نہیں ہے. اب اللہ تعالیٰ توبہ کے لیے, توبہ کر کے سچے دل سے, اگلا کام کیا کرنا ہے, صدقہ. اگر تبدیلی لانی ہے تو توبہ کیجئے, توبہ تبدیلی کا متقاضی ہے, تقاضا کرتی ہے, چینج آئے, جو پہلے تھے وہ اب نہیں, جو پچھلے 11 مہینے تھے وہ اس 12ویں مہینے میں نہیں, جو 12ویں مہینے میں ہے اگلے سال کے پہلے مہینے محرم میں نہیں. اپنے اندر چینج لانے کے لیے اللہ رب العزت یہاں پر کہتے ہیں علم یعلمو, ان لوگوں کو پوری زندگی اتنا بھی پتہ نہیں چلا, یار اتنے ان پڑھ ہیں, اتنے نادان ہیں, نا آشنا ہیں, یہ اپنے مہربان اور کریم رب سے اتنے دور تھے. علم یعلمو ان اللہ هو یقبل التوبہ, کہ کوئی رجوع کرے تو اللہ دھتکارتا بھی نہیں, پھٹکارتا بھی نہیں, اللہ تو قبول کر لیتا ہے توبہ کو. کس سے؟ عن عبادی, جو ساری زندگی خود کو غیروں کا بندہ گنواتا رہا,
یہ بندہ تو رب کا تھا، رب کی طرف آ جائے اور پھر صدقہ کرے. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، تیرا رب صدقے وصول کرتا ہے. اللہ نے ہاتھ نہیں بڑھانا صدقے کے لیے، وہ خود کسی کے دروازے پہ نہیں آتا، وہ کسی کو بھیجتا ہے. وہ روایت ذہن میں رکھیے، 3 لوگ، گنجا ہے، کوڑی ہے، نابینا ہے، ان کے پاس فرشتے کو بھیجتا ہے اور مال و متاع سے نواز دیتا ہے. پوچھا جاتا ہے، تینوں نے کہا ہماری بیماری ختم ہو جائے، غربت ہے، مال مل جائے. ہاتھ پھیرا، سر پہ بال آ گئے، مال آ گیا. ہاتھ پھیرا، بینائی آ گئی، اور ساتھ میں دنیا کی دولت اور کمائی میسر ہو گئی. ہاتھ پھیرا، کوڑ پن ختم ہوا اور مال و زر مل گیا. پھر رب نے فرشتے کو بھیجا ہے، انسانی شکل میں بھیجا ہے. اس لیے اہل دل، اہل نظر، اہل فکر یہ کہتے ہیں اگر کوئی آپ کے پاس چل کے آیا ہے اور آپ وہاں یہ سمجھتے ہیں کہ یار یہ پیشہ ور ہے، ممکن ہے پیشہ ور بھی ہو، سمجھایا جائے گا لیکن ڈانٹ کے نہیں، اچھے طریقے سے. امتحان ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ مانگنے والا نہ ہو، پہچان کے لیے آیا ہے. یہی فرشتہ پہلے کے پاس آیا، دھتکارا پھٹکارا اور کہا کہ چل شاباش، یہ مال میری محنت کا نتیجہ ہے، یہ جان، یہ صحت، یہ جوانی میں نے جم جوائن کر کے لی ہے، یہ میری زلفیں، یہ بال، یہ میرے جینیٹیکلی ایسے ہے، ہمارے خاندانی ماشاءاللہ بڑی زلفیں ہوتی ہیں. دوسرے نے کہا میری آنکھ کا کمال ہے کہ دنیا بھر میں کاروبار پہ نظر ڈالی، محنت کی، یہ کیا وہ کیا. دونوں کو رب کی طرف سے اس آزمائش پہ جو پہلے رب نے دیا تھا، صحت بھی لے لی گئی، مال بھی لے لیا گیا، کنگال کر دیا گیا. اور دوسری طرف ایک نے کہا مجھے میری بیماری بھی یاد ہے، میری تکلیف بھی یاد ہے، میں کنگال تھا، مال و متاع نہیں تھا، میرے رب نے میرے اوپر رحمت کی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں، رب کی رحمت کا نتیجہ ہے، تجھے جتنی تیری ضرورت ہے لے لے. جواب آیا اللہ تیرے مال میں بھی برکت دے، صحت میں بھی برکت دے، ہم لینے والے نہیں تھے، آزمائش کے لیے آئے تھے. دعا دے کر کے چلا گیا. حضرات رب کسی کو بھیج کے لیتا ہے. بڑی ساری دنیا کو میں دیکھ رہا ہوں اسلام دشمنی میں، ایمان دشمنی میں اللہ کے شاعر پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں. عجیب رب ہے، یہ ملا سے مانگ کر کے پوری کائنات کو دیتا ہے، مسجدوں سے مانگ کے چندہ لے کے دنیا میں بانٹتا ہے، امیروں کے پیٹ بھرتا ہے غریبوں کے لیے، کہیں بیت المال بنواتا ہے. عجیب رب ہے. تیرے رب کے اوپر یہ اعتراضات، یہ بندوں پہ اعتراضات، یہ دین اور دین خدا کے انداز پہ اور اس کے طریقہ کار پہ اعتراض، اسے ذہن سے نکال کے یہ بات ذہن میں ڈالیے کہ تمہارا رب تبدیلی مانگتا ہے توبہ کے لیے. ایپلیکیشن اگر مانگتا ہے توبہ مانگنی پڑے گی، رجوع کرنا پڑے گا، معاف وہ کر دے گا. لیکن تبدیلی میں جو سر فہرست چیز ہے کہ صدقہ کیجئے، دماغ کا صدقہ، مثبت سوچ کی عطا، منفی سوچ کو کم سے کم منیمائز، اچھی نظر کا صدقہ، اچھی سماعتوں کا صدقہ، اچھی زبان اور گفتگو کا صدقہ، اچھے بول اور لب و لہجے کا صدقہ، سینے سے محبت اور کینے کی بجائے، بغض کی بجائے محبت کا صدقہ، عداوتوں کو ختم کر کے قربتوں کے صدقے، اور حرام مال ختم کر کے حلال مال کے صدقے، اور زنا و صفا کو چھوڑ کے نکاح کا صدقہ. یہ بھی صدقے ہیں. زندگی خود صدقہ ہے. صرف مال دولت پیسہ اونٹ جانور بکرا چھترا صدقہ نہیں ہے. جو کچھ رب نے دیا ہے وہ رزق ہے، اور رزق حلال میں سے دینا یہ رب مانگتا ہے.
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یاد رکھو تم توبہ کرو گے تو قبول کرے گا. الرحیم، نیک بن کے آؤ گے تو قیامت کے دن رحم کرے گا، گناہ گار بن کر کے آؤ گے تو قیامت کے دن اپنا عذاب دکھائے گا. لفظ رحیم میں ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. رحمان ہے دنیا میں، نافرمان بھی بنو کھلائے گا پلائے گا. اس کے بعد ایک اور آیت کا مطالعہ کیجئے. مالک الملک کہتے ہیں گناہ معاف ہو جائیں گے، کھاتے صاف ہو جائیں گے. صدقات دینے والے بنو. اللہ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ. وہی اعلان ہے، تمہارا رب وہ رب ہے، تمہارا اللہ وہ اللہ ہے جو تمہارے گناہ دیکھ کے صبر کرتا ہے، صبور ہے. اور اگر پکڑنا چاہے فوری تو دنیا میں بچے کوئی نہ. وہ جانتا ہے، وہ اسی وقت جرم کی سوچ سے پہلے بھی تمہارا علم رکھتا ہے لیکن صبر کرتا ہے. اچھا کرو تو شکور ہے، وہ تمہیں بدلے دیتا ہے. اور گناہ ہو جائے انتظار کرتا ہے کب لوٹ آئے میرا بندہ. ایک دفعہ ربنا کہہ دے، اللہم کہہ کے ایپلیکیشن کو جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ کرنا چاہے، میں اس کو فوری طور پہ اپنا غفور ہونے کا معاملہ صفت اپنے سامنے رکھ کے معاف کرتا ہوں. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. تمہارا رب جتنے گناہ ہیں ان کو چھپا بھی لیتا ہے، دبا بھی لیتا ہے، مٹا بھی دیتا ہے. پتہ ہے یعفو کا معنی کیا ہے؟ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ اگر تیرے پاس کوئی قریبی ہے تو اسے میرا جرم نہ دکھانا، پردے ڈال دینا. وہ پردے ڈال دیتا ہے، وہ ستیر ہے، وہ کج لیندہ ہے. اور یہی بات اللہ رب العزت خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. کروڑوں گناہ کر کے آ جا، زمین آسمان بھر کے آ جا، ایک دفعہ لوٹ کے آ اور تڑپ کے آ، تبدیلی کی سوچ سے آ، میں کھاتے صاف کر دوں گا. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. تم توبہ کیسے کر رہے ہو وہ یہ بھی جانتا ہے، کس نیت سے کر رہے ہو وہ یہ بھی جانتا ہے. دھوکے نہیں ہیں وہاں پہ، وہ علم رکھتا ہے، وہ معرفت رکھتا ہے. اور توبہ کیسی کرنی ہے اور اس کا صلہ کیا ملے گا؟ کوشش کرنی ہے کہ توبہ پکی کی جائے. اگرچہ گناہ کرنے کے بعد غلطی ہو جائے، بار بار لوٹنے پہ بھی وہ قبول کر لیتا ہے. لیکن توبہ کیسی مانگی ہے؟ پکا وعدہ، سچا وعدہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے اصحاب ایمان، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا. توبہ کرنی ہے تو نصیحت پکڑنے والی پکی توبہ. عسیٰ ربکم، اس کا بدلہ کیا ہے کہ تمہارا رب ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہارا رب تمہارے گناہوں کا کفارہ بنا دے گا، گناہ ختم کر دے گا. اور بدلے میں کیا دے گا؟ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. تمہارا رب تمہیں ایسی جگہوں پہ رہائش دے گا، ایسے محلات دے گا. دنیا میں ہر شخص کا گھر کینال ویو پہ، سی ویو پہ تو ہو سکتا ہے، کسی جزیرے میں ہو سکتا ہے، لیکن ایسی جگہ گھر کے جہاں سے نیچے سے، ہر گھر کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں، دریا چلتے ہوں، مناظر ہوں. اور وہ ایسی سوچ سوچی گئی ہے، ممکن ہے کسی نے بنا بھی لیا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنات میں گناہگار توبہ کر لے، بندہ لوٹ آئے، بدلے میں وہ باغات ہیں. آج ساری دنیا شمالی علاقوں کی طرف بھاگی ہوئی ہے کہ درخت دیکھیں، نظارے دیکھیں، پہاڑ دیکھیں، وہاں پہ آبشارے دیکھیں اور گرتے ہوئے پانی واٹر فال کے سین دیکھیں. وہاں جو جو نظر آئے اس کو جو ہے وہ محفوظ کر لیں. اللہ نے قرآن مجید میں جنات کے مناظر محفوظ کی اور بتایا کہ نیچے سے نہریں چلتی ہیں. اور وہ دن، جنتوں کے دن، وہ ایام ایسے ہوں گے یوم لا یخزی اللہ النبی، جب اللہ کے نمائندے نبی کو کسی بھی بات کے اوپر معمولی سی بھی شرمندگی نہیں ہوگی. والذین آمنوا معہ، اور مومنین بھی اس دن کی رسوائی، جس میں بڑے بڑے وڈیرے رسوا ہوں گے،
مگر ایمان والوں کو رسوائی نہیں ہوگی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے ایمان کا نور اور نماز کا نور انہیں آگے آگے لے کر کے خود چلے گا۔ اگر آپ کے سامنے کوئی اندھیرے میں ٹارچ مین روشنی کرتے ہوئے، راستہ دکھاتے ہوئے، جب ہم رات کو جا رہے ہوتے ہیں پروگرامز میں تو ہم دیکھتے ہیں جو دوست استقبال کے لیے آئے ہوتے ہیں اپنے اپنے موبائل کی لائٹیں چلا کے، ٹارچ چلا کے وہ آگے راستہ دکھا رہے ہوتے ہیں، سر ذرا دائیں بائیں ادھر ادھر۔ اللہ رب العزت انسان کا گائیڈ، رہنما، دین کو، ایمان کو نور بنا کے، روشنی بنا کے ان کے آگے آگے انہیں راستہ دکھانے والا بنا دیں گے۔ مالک فرماتے ہیں کہ صرف سامنے نہیں، وَبِأَيْمَانِهِمْ، ان کے دائیں طرف یہ بھی اللہ کا نور، دین کا نور، ایمان کا نور، سچی توبہ کی روشنی میں چلیں گے۔ یقولون ربنا، وہاں بھی ان کی دعا یہ ہوگی، اے ہمارے رب اتمم لنا نورنا، ہمارے نور مکمل کر دے، جنت میں داخلے مکمل کر دے، محبوب کے نظارے مکمل کر دے۔ اللہ اپنے نور کے دکھاوے اور اپنا دیدار سے مکمل کر دے۔ وغفر لنا، اللہ پھر بھی کوئی کمی بیشی ہے تو معاف کر دے۔ انک علی کل شیء قدیر، اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ یہ جان لینے کے بعد جو اصل تبدیلی ہے، اللہ نے آواز دی ہے، اگر کوئی بندہ نا امید ہو چکا ہے، نفسیاتی مریض بن چکا ہے، ابھی توبہ کرے، رجوع کرے۔ بڑے سارے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ میرے گناہ معاف ہوں گے، میرے جرم اتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتا ہے ایک شخص، شکوہ کرتا ہے کہ میں اتنا شقی القلب ہوں، 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، آخری بچی جس بچی کو زمین میں گڑھا کھود کے دبا رہا تھا اور وہ میرے پسینے صاف کر رہی تھی، الٹا کر کے جب مٹی ڈالی، منہ سے لے کر کے پاؤں کے اس کے تھر تھرانے تلک، تڑپنے تلک بھی مجھے ترس نہ آیا۔ رب میرا گناہ معاف کر دے گا، توبہ قبول کر لے گا؟ کہا الاسلام یجب ما قبلہ، کافر مسلمان ہو جائے رب پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے، غیر مسلم اسلام میں آئے گناہ معاف۔ التوبۃ تجب ما قبلہ، اس سے پہلے آئیے الحج یجب ما قبلہ، بندہ پیسہ لگا کے، خیر لگا کے، رب کے گھر کا سفر کر کے، طواف کر کے، چکر کاٹ کے، سائی کر کے، رمی جمرات کر کے، مزدلفہ میں راتوں کو لیٹ کے، تڑپ تڑپ کے، اور عرفات کے میدان میں کھڑے ہو کے اپنے گناہوں کے اوپر شرمندہ ہو کے آنسو بہا کے توبہ کر کے لوٹے، حج کر کے آئے، اللہ تعالیٰ یوں اس کو دوبارہ بھیج دیتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے بغیر کسی جرم کے پیدا ہوا ہو۔ یہ حج میں خوبی ہے اگر کوئی سچے دل سے مانے تو۔ اور اگر وہاں نہیں جا سکا، اپنے علاقے میں، اپنے ڈیرے پہ، اپنے گھر کے کسی کونے میں، نکڑ موڑ پہ، باہر کسی جنگل میں، دیہات میں، درخت کے نیچے، کسی چوراہے کے اوپر، کہیں بھی بیٹھ کر کے، وَالرَّجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، تنہائی میں گیا، رو پڑا، ماضی میں گناہ یاد کر کے آنسو بہا دیے۔ اللہ فرماتے ہیں تیرے ان 2 آنسوؤں سے، تیری کی ہوئی توبہ سے میں تیرے پچھلے گناہ معاف کر دوں۔ منفعل ہو کے گناہوں پہ کبھی رو تو صحیح، نار دوزخ کو بجھا دے گا یہ آنسو تیرا۔ آگ بجھا دی جاتی ہے لیکن بندہ پھر بھی نا امید ہے، میرے گناہ بڑے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کہتے ہیں تیری توبہ قبول ہو جائے گی۔ یقین نہیں آ رہا، واقعہ سنایا ہے، محبوب کی بھی آنکھیں چھلک رہی ہیں۔ وہ بچیوں کو جس نے نجات دی تھی، اور ہماری وہ بچیاں آج اسی اسلام کی چادر چار دیواری کے پیروں سے نکل کر کے جس طریقے سے غیروں کے ہاتھوں میں اپنے تھر تھراتے بدن لے کے اپنی زندگی کو موت میں تبدیل کر کے، حیا کو جو ہے اس سے بالکل مستغنی ہو کر کے جس موت خود کو مارنے جا رہی ہیں، اور للچائی نظروں سے چند ٹکوں کی خاطر، چند ڈالروں کی خاطر، اور دنیا کے اس رکھ رکھاؤ کی خاطر، زیب و زینت کی خاطر، وہ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو یاد کیجئے۔ فرمایا تیرے پچھلے گناہ معاف ہو جائے۔ کہا میری توبہ کی کوئی علامت بتا دے۔ یقین نہیں آ رہا۔ کہا رب نے فرشتے کو حکم دے دیا ہے
کہ جبریل اگر انسانی شکل میں دنیا میں اترے گا تو دہی قلبی کی شکل میں جائے گا۔ توبہ ہو تو ایسی ہو۔ آئیے خود کو توبہ کی باہوں میں لے کر کے آئیں، جیسے ماں اپنے بچے کو باہوں میں لے لیتی ہے۔ سچی توبہ بھی رحمان کی رحمت کی باہوں میں، بازوؤں میں لے جا کے جھولے جھولا کے جنت کا والی بنا دیتی ہے، اور سہمے ہوئے انسان کو کہہ دیتی ہے ڈر نہیں، مایوس نہیں ہو۔ مایوسی نہیں۔ اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، میں مایوس ہو چکا ہوں، تو آواز سنیے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں محبوب کہہ دیجئے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو۔ یہاں اللہ نے یا عبادی کہا ہے، محبوب ان کو کہو تمہارا رب کہتا ہے اے میرے بندو، وہ بندو جو گناہ گار ہو، جو جرم کرنے والے ہو، گناہ کر بیٹھے ہو، زیادتیاں کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہم نے اس آیت کا بڑا غلط مفہوم لے رکھا ہے، او جی جو دل چاہے کری جو، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ نہیں، اللہ کہتے ہیں گناہ کیا ہے، غفور ہوں، رحیم ہوں، کریم ہوں، عظیم ہوں، صبور ہوں، شکور ہوں، حی ہوں، قیوم ہوں، لیکن لوٹنا پڑے گا۔ آجا لوٹا، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ دنیا میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ زندگی میں بندہ معافی مانگے اور رب معاف نہ کرے، سوائے ایک گناہ کے، اور وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں ہے۔ اسے انشاءاللہ گھر جا کے آپ پڑھ لیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول نہیں کروں گا۔ وہ کون ہے؟ اشارہ کر دیتا ہوں کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد پھر کفر کیا، پھر اسلام لائے، پھر کفر کیا، پھر کفر کرتے کرتے کفر کی حالت میں دین اسلام کو کبھی مذاق، کبھی استہزاء، کبھی پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، کبھی کر لیا، کبھی نہ کیا، کبھی مان لیا، کبھی نہیں مانا، کبھی مومن، کبھی کافر، کبھی ان کے ساتھ، کبھی ان کے ساتھ، کبھی کہیں، کبھی کہیں، کبھی عرش پر، کبھی فرش پر، کبھی تیرے در، کبھی میرے در، کبھی ان کے در، کبھی ان کے در، کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہے کہ ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90۔ ہمارا ویسے بھی جو سبق چل رہا ہے اس میں انشاءاللہ یہ کل کا سبق ہے، آپ اس میں دیکھیں گے، لیکن جو ہم یہاں بات کر رہے ہیں اسے مد نظر رکھیے۔ مالک الملک فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، حتیٰ کہ شرک جیسا بڑا گناہ بھی اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اگر زندگی میں موت سے پہلے پہلے توبہ کر لی جائے، اگر مر گئے شرک پہ مرے، اس کے بعد ہر گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن شرک معاف کرنا اللہ نے اپنے اوپر لکھ دیا ہے کہ میں یہ معاف کرنے والا نہیں ہوں۔ انہ ھو الغفور الرحیم۔ جہاں بھی معافی آئی ہے اللہ نے غفور کا ہے، ساتھ رحیم بھی کہا ہے۔ رحیم کا یہ معنی قطعاً مت سمجھیے گا کہ اللہ یہاں توبہ کرنے والے سچے انسان پہ رحم کر کے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں بھیجے گا، یہ رب رحیم ہے۔ لیکن رب گناہ گاروں کو توبہ بھی نہ کریں، آئیں بھی نہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، مومنین مسلمین فرما بردار اور نافرمان لوگوں کو برابر کر دیں، یہ نہیں ہونے والا۔ ہم رحیم ہیں، دنیا میں رحمان ہے، نافرمانوں کو دیں گے، آخرت میں رحیم ہے۔ رحم صرف انہی پہ کریں گے جو لوٹ کے آئیں گے۔ تو آئیے توبہ کے ساتھ اصلاح کے جملے بھی سنیے اور اللہ کا خطاب سنیے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے، رحمان کے بندے، وعباد الرحمن، سورۃ الفرقان آیت نمبر 63 سے آگے آخر تک ذرا پڑھیے۔ مالک الملک کا یہ فرمانا کہ میرے یہ بندے، ان بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے، مالک الملک کی بات، اللہ کہتے ہیں میرے بندے وہ بندے ہیں الذین یمشون علی الارض ہونا۔ ایک جرم کیا ہے ایک اکڑ کے چلے نہیں، میرا بندہ توبہ کر کے جب رجوع کرے گا، زندگی میری بندگی کے مطابق گزارے گا، ان کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ پیدل چل رہا ہو تب بھی، سائیکل پہ ہو پھر بھی، بائک پہ ہو، مہنگی سے مہنگی گاڑی پہ ہو، کسی سیارے میں ہو، کسی طیارے پہ ہو، ان کی چال ڈھال میں اکڑ نہیں ہوتی۔ حضرات اگر آپ کی اور میری چال میں مال دولت نے، روپے پیسے نے، ہمارے سٹیٹس نے اکڑ دے دی ہے
تو یہ توبہ کے لوازمات اور اس کی شروط پوری نہیں ہو رہی. بول میں اکڑ، سلام لینے میں اکڑ، ملنے میں اکڑ، لب و لہجے میں اکڑ، میں ہی میں. یہ انا اللہ کو پسند نہیں ہے. پہلے اپنی میں مکا. اگر بو ختم کرنی ہے نا نافرمانی کی، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا. آئیے میں ختم کریں، اپنی چال درست کریں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ان کے اندر ایک تبدیلی یہ آئے گی کہ وہ ہر جگہ سینگ نہیں اڑاتے، گندگی میں گندگی نہیں ہو جاتے، گندگی کو گندگی سے نہیں دھوتے، جادو کا جواب جادو سے نہیں دیتے، جرم کا جواب جرم سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے. یہ جہالت ہے. اور جاہل کو ملیں اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں. کہتے ہیں بھائی یہاں سیفٹی 4 چیزوں میں ہے: اپنی جان، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی آبرو اور اپنا دین بچاتے ہیں. اور اس کو بھی لا علمی میں اور جہالت میں مار نہیں دیتے، بلکہ اس کی واپسی کا انتظار کرتے ہیں، رجوع کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم تو اچھے خاصے بندے کو ایک اعلان کر کے مروا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاہل تھا، لا علم تھا، گستاخ تھا، منکر تھا. اللہ رب العزت اسے نہیں، ان لوگوں کو یہاں کہہ رہے ہیں کہ جو توبہ کر کے بھی ایسے رویے اپناتے ہیں. لیکن اللہ والوں کے رویے کیا ہوتے ہیں کہ وہ زمین پہ چال مناسب رکھتے ہیں، ڈھال اچھی رکھتے ہیں، اور کیل اور مکال اپنی گفتگو وہ پاکیزہ رکھتے ہیں. وہ جاہلوں سے سر اڑا کے، جیسا کہ میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، چھوٹا سا ایک ایشو ہوتا ہے، زندگی میں بے مقصد سی بات ہوتی ہے اور اس کے اوپر ہزاروں کمنٹس آ رہے ہوتے ہیں. ان گنت لوگ لگے ہوئے ہیں، ویلے نکمے، کوئی کام نہیں ہے، بس یہی کام ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد فرماتے ہیں میرے بندے، ان کی خوبی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی راتیں جو میں نے نیند کے لیے بنائی ہیں، آرام کے لیے بنائی ہیں، وہ اگر سو رہے ہوں تو ان کی خوابوں میں نماز، وہ سو رہے ہوں تو ان کا سونا نماز، کیونکہ وہ عشاء پڑھ کے فجر کی انتظار میں سوئے تھے. اور جو بندہ عشاء پڑھ کے فجر کی انتظار میں سوئے کہ میں نے اٹھنا ہے، اللہ اس کی رات کا پل پل قیام، رکوع، سجود لکھ دیتے ہیں. غور کیجئے ذرا ان لفظوں پہ، والذین یبیتون لربہم. وہ راتوں کو سوتے بھی رب کے لیے، ان کی نیند رب کے لیے، آرام رب کے لیے، اور راتوں کو قیام رب کے لیے، ان کے سجدے اور جھکے ہوئے سر رب کے لیے. اور ہماری راتیں گناہ کی راتیں، جرم کی راتیں، نیو ایئر نائٹیں، معلوم نہیں کیا کیا، ہر رات تباہ کن، برباد کن، اندھیروں میں جگمگ، اور اس جگمگ میں روشنی آنکھوں کا نور چھین سکتا تھا، وہ جسم کی طاقت لے سکتا تھا، لیکن رب نے موقع دیے، ہم نے موقع ضائع کیے. لمبی لمبی راتیں اور چھوٹی راتیں یہ بیکار چلی گئیں اور اپنے خلاف چلی گئیں. لیکن اللہ والوں کی توبہ کے بعد اس کی تبدیلی کچھ یہ ہوتی ہے، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. سجدے کر کے، قیام کر کے، رکوع کر کے، سجود کر کے، دعائیں کر کے، چال ڈھال میں نرمی پیدا کر کے، اچھی گفتگو کر کے، پھر بھی ڈرے ڈرے سے، سہمے سہمے سے ساری رات قیام کیا ہے، اور صبح وبالاسحار ہم یستغفرون، استغفار کرتے ہوئے اللہ رات میں جو کمی بیشی رہ گئی ہے معاف کر دے. اللہ جہنم کے عذاب سے بچا لینا. ان عذابہا کان غراما. اللہ اس کا عذاب جسے چپک گیا وہ اترے گا نہیں، چپک گیا وہ اترے گا نہیں. کچھ داغ بڑے پکے ہوتے ہیں، اترا نہیں کرتے. جہنم کا داغ، آگ کا داغ، جلاؤ کا داغ، گھیراؤ کا داغ، یہ جسم سے مٹنے والا نہیں. دنیا میں تو کریمیں ملتی ہیں، داغ اتر گئے. آخرت کے داغ رب کریم کی مہربانی سے ہی اتریں گے. چادر تبھی صاف ہوگی جب توبہ کی جائے گی. اب انہا ساعت، اللہ رب العزت اظہار کرتے ہیں، دعا میں یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ جہنم کا ٹھکانہ، وہاں کا مقام جو ہے وہ بہت برا ہے. والذین اذا انفقوا، یہ خرچ کرتے ہیں، اپنے آپ پہ لگاتے ہیں مال دولت، لم یسرفوا، نہ فضول خرچیاں کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بخیلی دکھاتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، اور یہ اسی کے بین بین اپنی زندگی گزارتے ہیں، اعتدال میں رہتے ہیں.
والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، توبہ کرنی ہے تو رب کے علاوہ قبر، شجر، حجر، دنیا کا کوئی بشر، انسان، ولی، بزرگ، کوئی تابعی، صحابی، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یارانہ یا گھرانہ، بڑے سے بڑے وڈیرے، اولیاء اللہ، اقطاب، ان کو رب کے علاوہ مشکل میں پکارنے والا یہ میرا بندہ نہیں ہو سکتا۔ توبہ کرے تو صرف مجھے پکارے، کوئی اور الہ نہیں۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یہ قاتل نہیں ہوتے، یہ اپنے رشتوں کو قتل کرنے والے نہیں، ارمانوں کے قاتل نہیں، جوانوں کے قاتل نہیں، جانوں کے قاتل نہیں، جہان کے قاتل نہیں۔ اور یاد رکھیے یہاں اس کی سچی توبہ، 99 مار کے بھی مایوس نہیں ہوا، 100 قتل کر کے بھی مایوس نہیں ہوا، توبہ کی تڑپ لے کے بھاگا ہے۔ میرے رب نے اس کی سچی توبہ کو قبول بھی کیا ہے، اور یہ تانا بھی نہیں دیا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی ہے، لوٹ آئے ہو؟ جی اللہ جی لوٹ آیا ہوں، سنچری پوری کر کے 100 مار کے آیا ہے، کیوں آیا ہے؟ اللہ ڈر گیا ہوں۔ کہا توبہ قبول کر لی جائے، جنت اور رحمت کے فرشتے بھیج دیے گئے، مقابلہ ہوا جہنم اور ان کے فرشتوں میں، اور روح کو لے کر کے اسفلین میں جانا ہے یا اعلیٰ علیین میں جانا ہے؟ اعلیٰ علیین کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ ولا یزنون، توبہ کرنے والے، رجوع کرنے والے، انابت کرنے والے اللہ کے بندے زنا کی دلدلوں میں دھسے نہیں جاتے۔ آج ہمارا ہر دن ایسے مواقع، ایسے آلات اور ایسے جو لفظ بولنا چاہتے ہیں بول لیں، سہولتیں، قدم قدم پہ سہولت کاری ہے، تو زنا اور صفا کے لیے ہے، نکاح کے لیے نہیں ہے۔ کاش کہ نکاح کے سہولت کار ہوتے، بچے جوان ہوں، نکاح کی سہولت میسر ہو، صرف حق مہر کے اوپر 2 گواہوں کی موجودگی میں یہ کام ہو سکتا ہوتا، لمبی لمبی امیدیں نہ ہوتی، روٹی رزق پہلے بھی تو چلتا ہے۔ جن کو 18 سال کھلاتے ہو، 17-14 سال کھلاتے ہو، 2-4 دن، مہینے، سالوں میں کوئی مسئلہ نہیں بننے والا، ایک فرد کے بڑھنے سے گھر میں کوہرام نہیں، لیکن امیدیں لمبی لمبی، کہیں جہیز، کہیں کچھ، کہیں یہ، کہیں وہ، کروڑوں کی گیم بنا دی گئی جائز چیز کو، نکاح کو، اور صفا اور زنا کو ایک رات تلک، چند گھنٹوں تلک، چند روپوں کے عوض، چند بولوں کی بات پہ، چند میٹھی باتوں کے اوپر آسان ترین کر دیا گیا، نہ عمر کی قید، نہ کوئی اور چیز۔ تو پھر اللہ رب العزت ایسے معاشرے کا تذکرہ اچھے لفظوں میں نہیں کرتے۔ اللہ کے بندے، توبہ کرنے والا معاشرہ، خیر کی طرف بڑھنے والے معاشرے کے اندر زنا نہیں ہوتا، اور جو یہ کرے گا وہ گناہوں کی دنیا میں ہے، اور یہ جرم اور گناہ بڑھتا چلا جائے گا، قیامت کے دن پھر ذلیل اور رسوا ہو کر کے جہنم کی اس پیپ کو پینا پڑے گا۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، ہاں جو بندہ سچی توبہ کر لے، ایمان لے آئے، اعمال اور معاملات درست کر لے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، سورہ فرقان کی اس آیت کو یاد رکھیے گا۔ اللہ صرف کھاتے صاف نہیں کرتا، گناہ معاف نہیں کرتا، بلکہ سچی توبہ کر کے دیکھ، تیرے جتنے کھوٹے سکے ماضی میں ہیں، جتنا حال تباہ ہے، یہاں تو بھیگا ہوا نوٹ کوئی نہیں لیتا، 2 نمبر نوٹ کون لے گا؟ تیرا رب ہر 2 نمبری کو قبول کر کے، تیری سچی توبہ کو دیکھ کے، گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر کے، یہی تیرے گناہ بدل دے گا، نیکیاں بن جائیں گی، حسنات ہو جائیں گی۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، تیرا رب معاف کرنے والا ہے اور رحم کر کے نیکوکاروں کو جنتوں میں بھیجنے والا ہے۔ خیر، آگے یہ سورت کی آخر تلک انہی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ مجھے یہاں پہ اپنی اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے کہ توبہ کس کی کریں، کس چیز سے توبہ کریں۔ آخری چند پل میں ذرا خلاصے کی طرف بڑھتے ہیں، اور اپنی زندگیوں میں، سوسائٹی میں جو میں دیکھ رہا ہوں، ملحد کثرت سے پڑے ہیں۔ کیا ہے ملحد؟ ہر بندہ اللہ پر، اللہ کے شاعر پر معترض ہو رہا ہے، ملحد ہے یہ۔ توبہ کرنی ہوگی، ہم دعوت دیتے ہیں، لوگ صرف باتیں بنا کے اچھالتے ہیں،
ہم اپنے کسی بھی بھائی کو بہن کو جو الحاد کی دنیا میں بڑا گہرا جا چکا ہے لوٹنے کی دعوت دیتے ہیں کہ بھائی نفرت تجھ سے نہیں ہے، تیرے الحاد سے ہے، لوٹ آئیے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ایمان کو پڑھیے، قرآن کو پڑھیے، رب کی طرف جڑیے۔ تیرے سے پہلے ملحد بھی مر چکے اور وہیں جا چکے جہاں باقیوں نے جانا ہے، لہٰذا توبہ کی طرف لوٹیے۔ ہم 6 ارب کے لگ بھگ کفار کو دعوت دیتے ہیں۔ اگر اپنے من میں کہیں کافر ہے تو ہم اس کافر کو بھی جگاتے ہیں کہ توبہ کر لے، اسلام سے چھٹکارا نہیں ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مرتد ہو گیا ہے، مسلمان تھا، ارتداد میں چلا گیا ہے، مرزائی بنا ہے، عیسائی بنا ہے، یہودی بنا ہے، ہندو بنا ہے، دنیا کے مال و متاع کے لیے ہجرت کر بیٹھا ہے، چھوڑ بیٹھا ہے، لوٹا، ارتداد کو چھوڑ دے اور حق کی طرف لوٹا، توبہ کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اگر ہمارا کوئی بھائی بہن نفاق کی دنیا میں سفر کر رہا ہے، ہر بندہ دوسرے کو منافق کہہ رہا ہے لیکن نفاق کہیں خود بھی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا بندہ جھوٹ بولے، بندہ لڑے تو گالی دے، امانت میں خیانت کرے، وعدے میں خلاف ورزی کرے، منافق ہے۔ اگر یہ 4 چیزیں ہمارے اندر سرایت کر چکی ہیں تو ہم اپنے آپ کو بٹھا کے کہیں دعوت دیں اور بندے لوٹا، نفاق کی دلدلوں میں کب تک رہے گا؟ رحمان بلا رہا ہے، سال پہ سال بیتے جا رہے ہیں، 1445 ہجری بھی بیت رہا ہے۔ آئیے، اگر کسی انسان میں شرک ہے، کلمہ پڑھ چکا ہے، لا الہ الا اللہ کہتا ہے، پھر اللہ وحدہ لا شریک کو چھوڑ کے مشکلوں میں در در کے دھکے کھاتا ہے، مزاروں پہ، درباروں پہ، انسانوں سے، فوت شدگان سے امیدیں لگا کے بیٹھا ہے، جو زندگی میں سگنل ویک ہوں تو فون پہ آپ کی بات نہیں سن سکتا، جو سامنے بیٹھ کے کہتا ہے کہ میرے سماعتیں کمزور ہیں، جب وہی مرتا ہے تو دور دراز سے پکارنے پہ امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں۔ وہ شخص کہ جس کے لیے زندگی میں چارپائی پہ پڑا ہو، رب نے نماز کے اندر سے، نماز جنازہ میں سے سجدہ بھی نکال دیا، رکوع بھی نکال دیا، وہی جب مرے تو اس کو جا کر کے قبر پہ سجدے بھی ہوں، رکوع بھی ہوں، جھکاؤ بھی ہو، یہ تعظیم بھی ہو، رب نے تیری نماز میں سے وہ تعظیمی سجدے بھی نکال دیے کہ کہیں کوئی دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کرے۔ آج جو تیرا محتاج ہے، نہلانے میں، کفنانے میں، جنازے میں اٹھانے میں، قبر میں اتارنے میں، تدفین میں، یہ سارے بعد میں تیری مشکل کشائیاں کریں گے۔ علاج کر، توبہ کر، رجوع کر۔ اگر میرا بھائی کلمہ پڑھ کے کوئی مشرک ہے تو توبہ کرے، توحید اپنائے، اگر کوئی بدعت کا شکار ہے تو لوٹ آئے۔ آپ بہت اچھے ہیں، بڑے پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں بدعتی کا یہ ذہن بن گیا ہوتا ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں۔ بڑے بڑے ائمہ نے یہ بات لکھی ہے کہ زانیہ عورت، کوٹھے والی، طوائفہ اپنا جسم بیچ کے مال دولت کماتی ہے، یہ جرم اس کے ذات تلک ہے، مگر بدعتی بندہ سنت بیچ کے، حقیقت بیچ کے، رسالت کی سیٹ پہ بیٹھ کے، طائفہ کوٹھے والی کسی کے گھر پہ کی سیٹ پہ آ کے یا بستر پہ نہیں آتی، یہ سنت کے مقام پہ آ کے کہتا ہے کہ لوگوں یہ کام کر لو، یہ ضروری تھا، رب بھول گیا، وہی نہیں بھیجی، جبریل بھول گئے، وہ لے کے نہیں آئے، رسول بھول گئے، یہ مسئلہ بتانا چاہیے تھا، یہ دین تھا، وہ بتا کے نہیں گئے، میں آپ سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں لہٰذا میری بات مانی۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے تھے کہ میت جب فوت ہو تو اس کے کل رکھوانے ہیں، تیجا ساتہ کروانا ہے، 10واں 40واں کروانا ہے، برسی اور چہلم کروانا ہے؟ بھول گئے تھے؟ جو اتنا مسٹ اور ضروری کام تھا، فوتگیاں نہیں ہوئی تھی، لوٹ آؤ، ابھی بھی موقع ہے۔ بدعت اور شرک 2 ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو یہ باور کرواتی ہیں کہ جو میں کر رہا ہوں وہ حق ہے، اسی وجہ سے یہ لوٹ نہیں پاتا، اس کا لوٹنا مشکل ہوتا ہے۔ اور اگر میرا کوئی بھائی تقلید بہت کا شکار ہے، ایسی چیز کہ جو اسے جامد بنا کے رکھ گئی ہے، میرے ابو، میرے امی، میرے آبا و اجداد، میرے وڈیرے، پہلے علماء،
حضرات کعبہ کے رب کی قسم، دعوت میں بھی قسم دینے کا عادی نہیں ہوں، لیکن بات اتنی اہم ہے، ہم سے پہلوں کے آباء و اجداد ہم سے کہیں بڑے تھے، مگر اگر انہوں نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آباء و اجداد کی وجہ سے، سنتوں کو اپنے وڈیروں کی وجہ سے، اور خرافات اور شرک کو اپنے ان کی وجہ سے جو بیت اللہ میں بیٹھ کے 360 تھے، رب نے ان کی بربادی کا سامان قرآن میں دے دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، جہنم کی نوید سنائی ہے، جسم برباد کر دیا ہے۔ آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ توبہ کرنی ہے تو آج لوٹی ہے، یہ چھوڑنی بڑی مشکل ہے، لیکن جب بندہ رب سے ڈرے اور قبر سے ڈرے اور آخرت سے ڈرے تو پھر یہ تقلید کی زنجیریں جو ہیں یہ تڑاخ 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 کر کے ٹوٹا کرتی ہیں، ایک ہی جنبش میں فیصلہ ہو جاتا ہے۔ مشکل ہوتی ہے مگر سہنی پڑتی ہے، سہنی پڑتی ہے، کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے، کچھ کھونا پڑتا ہے، کچھ بڑھنا پڑتا ہے۔ اگر انہی بندھنوں میں بندھا ہوتا تو میں بھی آج اپنے ننیال، میرے شہر میں ابھی بھی 1.25 لاکھ ظاہری بات نہیں بزرگ موجود ہیں، درباریں موجود ہیں، سنگل مضبوط ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں، گلوں کے اندر اغلال اور سنگل پڑے ہوئے ہیں، لیکن جنبش تو لینی پڑتی ہے۔ آئیے توبہ کیجئے۔ یہ تقلید کے بندھن، میرے ددھیال ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی ان کی وہی باتیں ہیں، لیکن نہ میں نے سسرال کے ساتھ، نہ ددھیال کے ساتھ، نہ ننیال کے ساتھ، نہ یارانے کے ساتھ، نہ دوستانے کے ساتھ، نہ اپنے گھرانے کے ساتھ، مجھے اپنی قبر میں جانا ہے اکیلے، اللہ کی رحمت اوتھے عملہ تے ہونے نہیں نبیڑے، کسے نہیں تیری ذات پوچھنی، نہیں پوچھا جائے گا تیرا قبیلہ برادری اور تیرا خاندان یا تیرا مسلک کیا تھا، بول توحید ہے من ربک، بول سنت ہے من نبیک، بول اسلام ہے ما دینک، یہ سامان لے کر کے جائیں، توبہ کریں، انشاءاللہ ضمیر مطمئن ہوگا اور جسم پر سکون ہوگا، روح اعلیٰ علیین میں ہوگی۔ آئیے اگر توبہ کرنی ہے میں دعوت دیتا ہوں منکر حرمین الشریفین کو، اس دفعہ جو کچھ سن رہے ہیں نا، جو دیکھ رہے ہیں، بیت اللہ کے مقابلے میں اللہ کے گھر بنائے گئے، رب کے مقابلے میں خدا و الہ بنائے گئے، طواف شروع کیے گئے، اور یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ اس بیت اللہ کو گرا دیا جائے، یہ سعودیوں کے ہاتھ میں ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے۔ جلیے مت، سڑیے مت، تربیت کیجئے، توبہ کیجئے۔ تو اپنا مکان کسی کو کرائے پہ دیتے ہوئے 100 بار سوچے، تیرا رب اپنا گھر ایسے ہی کسی کو تھما دیتا ہے، چابیاں ایسے ہی دے دیتا ہے۔ یہ وہ چابیاں ہیں جو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بدلی تھیں، جناب ذہن میں رہے۔ اسی طرح دعوت دیتا ہوں منکر قرآن کو، کبھی قرآن کا مطالعہ پڑھ کر سچے دل سے، منکر حدیث کو دعوت ہے توبہ کر، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پڑھ، تیری بات اہمیت رکھتی ہے، نبی کی بات کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ تو کہے تو وہ پتھر پہ لکیر، محبوب کہیں تو لکیر کے فقیر۔ اگر کوئی منکر رسالت ہے تو دعوت ہے کہ آؤ، صرف محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں، آپ کی رسالت کے احکام کو، سنت کو ماننا بھی ضروری۔ اسی طرح کوئی منکر ختم نبوت ہے تو ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ میرا کوئی ادھر رہنے والا ہمسایہ مرزائی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد کسی اور کی نبوت کا اقرار کر بیٹھا ہے، ارتداد کر بیٹھا ہے، تو لوٹ آئے، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہیں۔ منکر اہل بیت کوئی ہے، بڑے سارے لوگوں کو دیکھتا ہوں، ضد میں آ کے، انا میں آ کے، انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اچھا نہیں لگتا، بظاہر روپ ہے اہل بیت سے محبت کا، در حقیقت جڑیں کاٹ رہے ہیں اہل بیت کی۔ میں اب بھی کہتا ہوں کہ رجوع کر لو، توبہ کر لو، نہیں تو بدلے میں رب پھر ان گھروں کو جو اجاڑتا ہے وہ منظر دید نہیں ہوتا ہے۔ لوٹ آئیے، بچ جائیے۔ میرے نبی پہ ایمان لانے والا، میرے نبی کا پیار، میرے نبی کا گھر، میرے پیغمبر کی عزت کا ایک ایک فرد، وہ میرے محبوب کی اہل بیت اطہار بیویاں، وہ آپ کی اولاد، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتے، ان کے اوپر بلا وجہ کی زبانیں مت کھولیے۔ اور اسی طرح جو منکر اصحاب ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تو قرآن پڑھ کے کہے کہ میں بڑا نیک،
جنہوں نے قرآن زندگیوں میں لہو سے لکھا، ان لوگوں کے بارے میں کیا فیصلہ ہے؟ دل صاف کر، دماغ صاف کر، ابھی بھی موقع ہے۔ اگر حالات نے دماغ میں گندگی بھر دی ہے، سوچ غلط کر دی ہے، تو سوچ کو مثبت کیجئے، توبہ کیجئے۔ اگر کوئی منکر خلافت راشدہ ہے، پوری دنیا کی حکومتیں ایک طرف، سیادتیں ایک طرف، قیادتیں ایک طرف، کبھی انصاف کی نظر سے، انصاف کے چشمے لگا کے، حقیقت کی عینک سے، کبھی ان لوگوں کی کامیابیوں کو، کامرانیوں کو، عزتوں رفتوں کو، مومنین کو، اسلام کے پھیلاؤ کو پڑھ، انشاءاللہ توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ممکن ہے کہ صبح کا بھولا شام کو گھر لوٹ آئے۔ اور آخر میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر عبادات کا منکر ہے، نماز، زکوٰۃ، روزے، حج، جہاد، قربانی کا، تو ان کو کبھی پڑھ، کبھی لذت آشنائی دیکھ، کبھی قریب آ، ان کو دیکھ۔ اور اگر وہ منکر ہے امانت و دیانت کا، اور حق کو چھوڑ کے سود کا، منفی سوچوں کا، غلط نگاہی کا، غلط سما کا، اخلاقیات میں جتنے کینے بغض ہیں، لوگوں پہ جن جنات، اسیب، جادو، بندشیں کروا رکھی ہیں تو نے، ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ لوٹ آئیے، اپنی زبانیں، اپنے رشتے، اپنے تعلقات، اپنے قدم، چال ڈھال کو پاکیزہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے بڑی امید ہے۔ ہم ساری دنیا تو نہیں بدل سکتے، لیکن اپنے وجود میں جھانک کے، اپنے حالات کو، اپنے آپ کو پا کے خود کا بننا، یہ بھی ایک ڈھنگ ہوتا ہے۔ اللہ سکھا رہے ہیں، ابھی زندگی ہے، ابھی موقع ہے، آواز دی جا رہی ہے، بلایا جا رہا ہے، ابھی آواز کو سن لو۔ یہ نہ ہو کہ کل قیامت کے دن پھر ہم بلائیں اور رب نہ سنے۔ اللہ اس مشکل ترین مرحلے سے بچائے، سچی توبہ کی توفیق سے نوازے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ احباب گرامی، جمعے کا مقصد دعوت ہوتا ہے، بھولی ہوئی باتوں کو یاد کروانا ہوتا ہے، نصیحت ہوتی ہے۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، یہ سینوں پہ لگے زنگ اتار دیتی ہے۔ یہ دعوت اصلاح کی دعوت ہوتی ہے۔ اگر اس میں تنقید برائے تنقید اور جرح برائے جرح، یا کسی کو گرانا مقصد ہو تو بری نیت، اللہ تعالیٰ اس میں برکت نہیں ڈالتے۔ یہ بات واضح کر دوں کہ جتنے بھی جرم گنوائے ہیں، ممکن ہے ان میں سے کچھ آپ میں ہوں، کچھ مجھ میں ہوں۔ جو مجھ میں ہوں، کوئی اشارہ کرے تو میں غصہ کر جاؤں، برا مانوں، تو یہ انا ہوتی ہے۔ اچھا بندہ، اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو کسی کی پردہ داری بھی کرے، عیب پوشی بھی کرے۔ جب مجمع میں ہو تو بات اوورآل ہو، نشاندہی کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نام لے کے باقاعدہ ایسی بات نہیں کہا کرتے تھے۔ ما بال اقوام یقولون کذا و کذا، ان لوگوں کا کیا بنے گا جن کے اندر یہ کمیاں پائی جاتی ہیں، تو آپ نشاندہی کر دیتے تھے، نام نہیں لیتے تھے۔ کوشش کی گئی ہے اوورآل ہمارے اندر جو کمی بیشیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو دیکھیں۔ کتاب اللہ سے توبہ کی امید اور دعوت پیش کی گئی ہے۔ اپنا اپنا سارا ماضی ہم دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، ہماری اپنے حال پہ بھی نظر ہے، اور مستقبل کی امید پہ ہم جی رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دلی دعا ہے، آپ احباب سے التجا ہے کہ ہر بھائی بہن اپنی اپنی زندگی میں کم از کم ضرور دیکھے، جھانکے۔ ماضی میں کچھ غلط ہو گیا ہے، کھوٹے سکے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، سیئات کو اللہ تعالیٰ حسنات میں تبدیل بھی کر دیتے ہیں، اور اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ سچی توبہ ہو، اصلاح کی نیت سے ہو، تبدیلی بھی آئے، اور توبہ سے پہلے اور توبہ کے بعد کی زندگی کا جو فرق ہے وہ بھی واضح کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ریا سے، دکھاوے سے۔
دل دکھانے کے لیے کوئی جملہ نہ لکھا ہے کبھی نہ بولا ہے، لیکن اگر پھر بھی کہیں کوئی چوٹ لگائے اور کہیں رخ کو موڑے، منظر کو نمایاں کرے اور کہیں روک کے جھنجھوڑ کے کہے اور بات دل پہ اثر کر جائے، تو قسم پیدا کرنے والے رب کی، اس میں کوئی میری ذات کا کمال نہیں ہے، ہماری ذات کا کوئی کمال نہیں، یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ اور اگر آپ بدلے ہیں تو اس میں بھی کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، یہ آپ کے اندر کوئی اچھائی تھی، خیر تھی کہ جو آپ اس کی طرف لوٹے۔ اور یاد رکھیے مقناطیس لوہے کو ہی پکڑتا ہے، اور اصل طاقت پکڑنے کی مقناطیس میں ہوتی ہے، مگر وہ ہر چیز کو نہیں لیتا، وہ اسی کو لے گا جس میں خام مال لوہا ہوتا ہے۔ خام مال بن کے عاجزی کر کے بندگی کی طرف رب کی طرف لوٹیں تو وہ ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔ سیلاب کے اندر جب ہم کسی کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں، جو ہاتھ لہراتے ہیں، اشارے کرتے ہیں، بچنے کی تمنا اور آرزو لے کے، بھلے وہ یہاں تک گھرے ہوئے ہوں پانی میں، ان کو نکالنے کی اور ان کے نکلنے کی امید ہوتی ہے۔ تو گناہوں کی دلدلوں میں دھسے ہوئے ضرور ہیں، لیکن ابھی موقع باقی ہیں، ابھی زندگی باقی ہے، امید باقی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سال کے اختتامی ملاقاتوں میں اپنے آپ کو دیکھیں، رجوع کریں، انابت کریں، اور اپنے اوپر جو بوجھ ہیں گناہوں کے انہیں کم کریں۔ اللہ عمل کی توفیق دے، بیماروں کو شفا دے، اللہ دکھیوں کے دکھ دور کرے، فوت شدگان کے ساتھ اللہ بھلائی اور نرمی کا معاملہ کرے۔ وطن عزیز کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں، میرا رب ان مسائل کو وسائل میں بدل دے۔ ہم اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرما دے، عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔